الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ سب کو خوش آمدید حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارا پروگرام جو ہے جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آج انشاءاللہ العزیز اپنی ایپیسوڈ نمبر 13 میں ہم بات کریں گے تعاون کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں۔ قیامت کی نشانیاں آج کا دور حاضر کا بہت پسندیدہ موضوع ہے۔ ہر شخص اس پہ بات کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم محمد بن عبد الرحمن العریفی جو سعودی عرب کے جید عالم ہیں، ان کی کتاب کو سے استفادہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اس سارے موضوع کو کس طرح صحیح حوالوں کے ساتھ اور صحیح عقیدے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج میرے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں عبدالقوی لقمان صاحب، بارک اللہ فیہم۔ اور یہ ہے کہ یوں تو سردی ہے اور بہت سارے لوگ موسم کے ساتھ ڈاؤن بھی ہیں۔ سب سے بڑی جو مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ ایک تو نمازیں اور اس کے بعد کیا ہے کہ صبح ہوئی شام ہوئی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی علامات قیامت صغریٰ میں سے۔ اچھا، زبردست۔ تو وقت کا سمٹ جانا۔ بتائیے عبدالقوی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری ایپیسوڈ 13 ہے اور بک کے مطابق یہ ہمارا حلقہ 6 ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام بخوبی جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اس پروگرام میں، جس کا عنوان جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری حالیہ گفتگو علامات صغریٰ، یعنی جو چھوٹی علامات قیامت ہیں، ان علامات قیامت کی نشاندہی پر ہے۔ تو اس کا کچھ حصہ الحمدللہ بتوفیق اللہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور ابھی باقی بہت سی ایسی علامات آئیں گی کہ جن کا ہم تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوگی اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم ایک نئی جو علامت صغریٰ، یعنی جسے کہتے ہیں چھوٹی قیامت کی علامت، اس کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں ایک حدیث کی ہی روشنی میں، کیونکہ ہم نے یہ بات بارہا ناظرین سے کہی ہے کہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جو بھی گفتگو ہو ہمارے اس پروگرام میں وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں اور رہنمائی میں ہو۔ بالکل۔ تو ناظرین کرام کو اتھینٹک معلومات ملیں اس سلسلے میں۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو کہ مصنف نے بھی اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علامات صغریٰ قیامت کی علامات کے بارے میں ذکر فرمایا تو اس وقت آپ نے ایک مرض کا جو ہے ذکر کرتے ہوئے اس طرف توجہ دلائی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متنبہ ہوئے کہ کا قعاص الغنم، یعنی موتان کا قعاص الغنم، یہ جو روایت آتی ہے اس میں یہ لفظ ہیں۔ موتان یہ مبالغے کا لفظ ہے، صیغہ ہے کہ موتان یعنی موت سے، کہ کثرت سے موت ہوگی۔ اچھا، ہاں جی، اس وبا میں تو آپ نے اس وبا کا نام تو نہیں لیا، لیکن کا قعاص الغنم کہا کہ بکریوں، ریوڑ جو ہے بیڑ بکریوں کا، اس میں پھیلنے والی وہ وبا کہ جس سے کثرت سے اموات ہوتی ہیں، اور ریوڑ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مرتے جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور قعاص الغنم یعنی اس سے مراد یہ بھی اشارہ اس میں ملتا ہے کہ وہ وبا جو ہوگی اس میں ایک انسانی جسم پر ایک پھوڑا نکلے گا۔ ہاں جی، اور وہ پھوڑا جو ہے اس میں پھر انفیکشن ہوگی، اور وہ بڑھے گا، اور بڑھتے بڑھتے اس میں سے پیپ اور ایک مادہ سا نکلے گا۔ ویسے یہ جو بکریوں میں وبا جب آتی ہے یہی، تو اس میں جانوروں کی ناک سے ایک مادہ سا بہتا ہے،
اور پھر وہ ساتھ ہی بہنے کے ساتھ ہی وہ جانور جو ہیں وہ پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا. تو انسان جو ہے ان میں یہ وبا آئے گی اور تقریباً اسی جیسی ہوگی. جی وہ ملتی جلتی ہوگی طاعون سے. یعنی آپ اس لیے بعض اہل علم نے اس کو طاعون ہی تعبیر کیا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بہت بڑی وبا پھیلی تھی بالکل سرزمین شام میں, اور بہت اہم صحابہ جو ہیں بڑے صحابہ. اور بیت المقدس کی فتح کے بعد 16 کو ہی ہے یہ بیت المقدس کی فتح, 16 ہجری, اور 18 ہجری کو یہ وبا پھیلی سرزمین شام میں ہی, اور بہت سارا حصہ جو ہے اس کی لپیٹ میں آیا اور بڑی ہی جانیں اس میں انسانی جو ہیں وہ تلف ہوئیں. بلکہ دیگر جو اقوام تھیں وہ تو تھیں, نان مسلم بھی تھے ان میں, لیکن 25,000 کم و بیش تعداد جو تھی مسلمانوں کی, اور ان میں بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر وہ بھی اس کا شکار ہوئے. غالباً یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں, اور اسی طرح اپنا ابو عبیدہ ہیں, شرحبیل بن حسنہ ہیں, اور بھی دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس کا شکار ہوئے. اب دیکھیں ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں تو بڑا وہ دلچسپ آتا ہے نا روایات میں کہ حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا تھا. بالکل. اور انہوں نے ابھی ابو عبیدہ کے اوپر اس وبا کا اثر نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے فوراً کوشش کی کہ ان کو بلائیں واپس, اور ان کو کہا کہ آپ آ جائیے, کیونکہ وہ مشن پر وہیں پر تھے نا. تو پھر ابو عبیدہ نے آنے سے انکار کر دیا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی, اور ابو عبیدہ کے اوپر بھی وہ طاعون کا پھر اثر ہو گیا. اور پھر بعد میں ان کی شہادت بھی اسی سے ہوئی تھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی موت کو کے ساتھ شہادت کو بھی شہادت سے تعبیر کی ہے. ہاں جی بالکل. تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی یہ ملتی ہے اہل ایمان کو کہ جب یہ اس قسم کی وبا پھوٹ پڑے, جس کو ہم متعدی بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی ایک اعتبار سے اور میرا یہ خیال ہے کہ کورونا اور پوسٹ کورونا ہم لوگوں کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے. ہم نے جو اپنے نظروں کے سامنے ہوتے دیکھا, ایک پوری دنیا جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ گئی, لاک ڈاؤن ہو گئے, گاڑیاں چلنی بند ہو گئیں, فضا میں ایک عجیب قسم کا موت کا سکوت طاری تھا, اور ہر شخص ہی تقریباً اس میں مبتلا ہوا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سال گزرے, اور اتنے سال جو ہے نا دنیا بڑی آہستہ آہستہ دوبارہ پھر حرکت میں آئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کورونا جو ہے اس میں بھی یہی تھا کہ جب کہتے ہیں کہ جب وبا آتی ہے تو پھر وہ ہوا میں آ جاتی ہے, وہی بات ہے ہر ایک کو لگتی ہے. بالکل. تو اللہ پاک جس کو اس سے بچانا چاہے وہ بچاتا ہے. تو بقیہ جو ہے سارے اس میں بغیر تفریق کے, کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے, کوئی امیر ہے غریب ہے, کوئی عورت ہے مرد ہے, بادشاہ فقیر ہے, سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. تو بہرحال یہ جو کرونے کا ہمیں اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے, یہ بھی اس میں ہم نے بڑا کچھ سیکھا بھی, بڑا کچھ کھویا بھی, پایا بھی. اس کے پیچھے بڑی اللہ پاک کی اس کائنات کو چلانے میں حکمتیں وابستہ کار فرما ہوتی ہیں, جس کی کنہا کو حقیقت کو ہم نہیں بھی پا سکتے, پہنچ سکتے, لیکن اس کے فوائد بھی سامنے ہوتے ہیں. تو بہرحال کسی نے مجھے بڑا اچھی بات کہی کہ اگر کرونا میں آدمی خواتین جو ہیں وہ نقاب اوڑھ کے چل سکتی ہیں مسلسل کئی سالوں تک, تو پھر یہ ہے کہ کرونا کے علاوہ بھی نقاب پردے کے لیے اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے بجا لا سکتی ہیں بڑی آسانی سے. اور اسی طرح اگر کرونا کے اندر لوگ جو ہیں وہ 3 سال یہاں گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, بالکل, تو نماز کے وقت بھی کچھ وقت کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بڑے ہی اسباق ہمیں اس سے کرونا نے انسانوں کو نا سوچنے کا موقع دیا تھا. چلتی زندگی جب ایک دم سٹینڈ سٹل پہ آئی تو ہر بندے کو سوچنے کا موقع ملا, اور وہ خوش قسمت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی جہتیں تبدیل کی. آپ دیکھیے کہ کمائیوں کے ذرائع تبدیل ہو گئے, اور لوگوں کو وہ والی مواقع دیکھنے پڑے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نظروں سے یہ دیکھا. بلکہ اوورآل میں دیکھتا ہوں کہ اہل اسلام خاص طور پر, بلکہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان میں بھی بہت فرق, میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے حجاب کا جو اپنا ہے اب اس وقت تصور یا مطلب اس پر عمل جیسا ہو رہا ہے. اور یونیورسٹیوں میں بھی شاید ہی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی برقعے والی بڑی اجنبی محسوس ہوتی تھی بچی یا لڑکی, اب بغیر برقعے کے جو ہے وہ اجنبی محسوس ہوتی ہے. یعنی اتنا زیادہ ایک سمجھ لو, چلو اللہ کا حکم سمجھ کے نہ بھی صحیح, لیکن یہ ہے کہ ان بچیوں نے یا خواتین نے اس کو اتارا ہی نہیں.
تو یہ ایک بڑا دور رس ایک نتیجہ ہے سامنے آیا ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی بتائیے تھی کہ آپ جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ حدیث تو ابھی آپ ہمیں بتاتے ہی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پلیگ جو ہے نا، وہ تعاون کو پلیگ کہا جاتا تھا نا، اور پرانی موویز میں دیکھیں تو کہتے تھے کہ یہ چوہوں سے سٹارٹ ہوتی تھی. بالکل چوہوں میں ہوتی تھی، اور چوہے چونکہ انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو وہ پھر چوہوں سے کیا ہے کہ انسانوں کو لگ جاتی تھی، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ بغل میں کوئی پھوڑا ووڑا نکلتا تھا، وہی آپ نے جو جس کا کہا کہ سوزش ہوتی تھی یا انفیکشن ہوتی تھی، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ شدید درد، بے چینی، بخار وغیرہ وغیرہ، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر اللہ کا حکم آتا تھا تو سروائیو نہیں کر پاتے تھے انسان. تو یہ بتائیے کہ اس کا تذکرہ حدیث میں کیسے آیا ہے، اور اس کون سے والے تعاون کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ دیکھیے قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جس کا ذکر ہوا ہے نا، وقعاص الغنم ہوا ہے، تعاون کا لفظ ہی نہیں ہوا. اچھا. وہ تو بعض اہل علم نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ یہ اس سے مراد وہی پھوڑا ہے جو کہ تعاون میں بھی شکل وہی ہوتی ہے، اور جو بکریوں میں پھیلنے والی بیماری ہے جب انسانوں کو لگتی ہے تو اس میں بھی وہی ایک پھوڑا سا نکلتا ہے. اور اس کی بھی آگے 2-3 قسمیں ہیں باقاعدہ، بلکہ جو طبی ماہرین ہیں وہ یا ڈاکٹرز وہ دیکھتے ہیں، وہ اس پھوڑے کی مختلف نوعیتیں ہیں. بہرحال وہ یہ حتمی نہیں کہتے کہ یہ وہی تعاون ہے، تعاون امواس جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا، جس کا تذکرہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 6 چیزیں جو ہیں قیامت سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں آپ نے فرمایا کہ موتان کا قعاص الغنم، یعنی ڈھیروں اموات، یعنی اتنی اموات کثرت سے ہوں گی کہ جس طرح کہ ریوڑ جو ہیں وہ مرتے ہیں، اور بکریوں میں وہ وبا جو ہے وہ پھیلتی ہے. بالکل. اب ہو سکتا ہے کرونا بھی وہ ہو سکتا ہے وہ تعاون بھی ہو سکتا ہے اس سے آگے کوئی اللہ پاک محفوظ رکھے کوئی ایسی وبا ہو. اچھا، اٹلی میں اور جو برٹن میں اس طرح کے مناظر سامنے آئے بھی تھے، یہ جو آپ نے ڈھیروں ڈھیر کی بات کی ہے نا. جی بالکل ایسے، بالکل. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے حکم سے، خالق حقیقی کے حکم سے ہی یہ نافذ ہوتی ہے، آتی ہے، پھیلتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں اس میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جیسے آپ نے وہ ابو عبیدہ بن الجراح امین وحادی الامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنا حوالے سے آپ نے رہنمائی چاہی، تو اپنا عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جب ایسی کوئی وبا پھیل جائے، اور وبا کا پھیلنا جو ہے بالکل برحق ہے، اور یہ ہماری زندگی میں کئی بار ہوا ہے اور پھیلتی ہے، جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی، انسانوں میں بھی. تو انسان کو یہ، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو یا لوگوں کو یہ چاہیے، شریعت کی یہ اپنا رہنمائی ہے اس میں کہ جس جگہ وبا ہو اس وقت اس جگہ بالکل نہیں جانا چاہیے. اچھا، وہاں پہ جانا نہیں چاہیے. جگہ جو وبا کا ایریا ہے جہاں وہ پھیل رہی ہے، اور جہاں اس نے اس علاقے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، وہاں بالکل اس طرف سفر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، شرعاً یہ رہنمائی ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بھی ہم بات یہ ہے کہ جس جگہ وبا پھوٹ پڑے وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے. ہاں جی. تو اس میں پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو شخص وہاں پہ سے بھاگے گا، اگر اس کی وبا کے جو اس کے جرمز ہیں وہ ایکٹیو نہیں بھی ہوں گے لیکن پائے تو جاتے ہیں، تو وہ خود بھی تو موجب بنے گا یہ اس وبا کو آگے جا کے پھیلانے کا. اس میں یہی حکمت ہے، اگرچہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جو معاملہ پھر وہی آ جائے گا کہ وبا یا بیماری لگے گی اللہ کے حکم سے ہی، جس کو اللہ چاہے گا. بضر فلا کاشف له الا هو وان يمسسك بخير فلا راد لفضله. ہم نے خود دیکھا ہے کرونا میں لوگ تڑپ رہے ہیں، اور اوپر ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے منہ لگایا ہوا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جو احتیاطیں برت رہے ہیں اور جو اتنا کچھ کر رہے ہیں، قریب نہیں جاتے، نہا کے روزانہ ڈیلی گھروں میں آتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، ان کو کرونا پکڑ لیتا ہے. بالکل ایسی بات یہ ہم نے اس میں تجربہ کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. تجربہ کیا. اچھا، تو یہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد جو ہیں ان میں سے کچھ کو ہو رہا ہے اور کچھ کو نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قادر ذات جو ہے وہ ایک ہے جو اس کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ پاک آپ کو جزا دے. تو لوگوں کے اس یقین کو اور اعتماد کو اور عقیدے کو اللہ کی بارگاہ، اللہ کی ذات پر پختہ رکھنے کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ جاؤ نہیں، کیونکہ جب جاؤ گے آپ کو چمٹ جائے گی تو آپ کہیں گے وہ لو جی متعدی مرض ہے. اب اس جانے کی وجہ سے اس کو لگا ہے، ایک یہ ذہن میں بات آ جائے گی نا، بن جائے گی
اور ایک یہ کہ جہاں وبا پھوٹ پڑی ہے وہاں سے بھاگو نہیں، کیونکہ جب یہ وہ نکلے گا آدمی تو وہ مطلب ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ وہاں لے جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہم پھیلانے کے لیے آئے گا اور خوف و راس پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ایمان کے حوالے سے دیکھا جائے تو انسان اپنے رب سے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ تو حکم یہی ہے کہ جہاں وبا پھیلے وہاں ٹھہرو، ثابت قدم رہو، اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو، اور جہاں پھوٹ پڑی ہے وبا وہاں سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں جاؤ بھی نہ، بالکل، تاکہ اللہ کے حکم سے ہی جس کو اللہ چاہے گا پکڑے گا، جس کو نہیں اس کو نہیں۔ تو یہ ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ آخری سوال ہے بات ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ یہ طاعون جو ہے جی امواس کا جو علاقہ ہے اس میں پھیلا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، جیسے بھی آپ نے بتایا نا جی کہ بیت المقدس کی فتح کے 2 سال کے بعد جی بالکل یہ پھیلا تھا۔ تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جو حدیث میں جس بیماری کا ذکر آیا ہے وہ در حقیقت یہ والی بیماری ہے، لیکن اب یہ کرونا بھی آ گیا نا، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی یہی کہا جا سکتا ہے، ناظرین سے ہم نے یہ بات بارہ کہی ہے کہ ہم نصوص شرعیہ جو ہیں ان کی روشنی میں ہم تجزیہ تو کریں گے، جو رونما ہوتی ہیں چیزیں کہ ممکن ہے یہ وہی ہو جو اللہ کے رسول نے جس کی اشارہ فرمایا، لیکن حتمی ہم اس پر اپنا فیصلہ نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں کتنی بار اور وبائیں کتنے انداز کی اور کتنی زیادہ مہلک اور خطرناک اموات، کثرت اموات کے ساتھ وہ آئیں اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے اب ڈینگی جو ایک مچھر کی ایک وبا ہے، تو یہ مسلسل چمٹے ہوئے ہے اور ہر سال اس لوگ بھی جو ہیں وہ موت کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ کبھی ویکسینیشنز ہو رہی ہیں، کبھی وبا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہر سال ہوتی ہے۔ جی ہوتی ہے، اور یہ بھی وبا ہے، اور یہ ایک دم بڑھ بھی سکتی ہے، بہت کم بھی ہو سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم تعین نہیں کر سکتے، صرف یہی ہے کہ یہ طاعون امواس یہ پھیلی اور اس میں چونکہ نقصان بڑا ہوا اور بڑی مشہور ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یہ سرزمین شام میں فلسطین میں ایک بستی ہے جس کا نام امواس ہے، اس کی طرف نسبت ہے یہ۔ بالکل، انشاءاللہ اس کو میپ میں بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ ہاں جی، طاعون امواس، تو یہ اپنا وہاں پھیلی تھی اور یہ رونما ہوئی تھی، تو اس لیے ہم حتماً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو چکی ہے، بالکل ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس بات پر بات کا اختتام کرتے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکرها الی ربک منتہاها۔ تو قیامت کی نشانیاں یہ ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث میں آئی ہیں، لیکن ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا معاملہ ہوگا، اللہ نے یہ علم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ بالکل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔